شکرانے کے طور پہ روزہ رکھتے ہیں 10 محرم کا. تو آپ نے کہا اچھا موسیٰ ان کا تو نہیں ہے، موسیٰ تو ہمارا بھی ہے، تو ہم اگلے سال 10 تاریخ کا روزہ رکھیں گے لیکن اس کے ساتھ 9 کا یا 11 کا ملا لیں گے تاکہ ان کی مشابت نہ ہو. اور شکرانے کا روزہ موسیٰ کو اگر اللہ نے فرعون سے نجات دی تھی تو پھر موسیٰ تو ہمارا بھی ہے تو ہم رکھیں گے، لیکن 9 کا ساتھ ملا کے رکھیں گے یا 11 کا ملا کے رکھیں گے. یہ ایک رکھتے ہیں ہم 2 رکھیں گے. ہاں عمل کرنا ہے، لیکن وہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح کا اگر عمل ہوگا تو پھر قابل قبول ہے. کیونکہ ایک ابو الکلام آزاد نے کہا کہ ایک قرآن وہ ہے جو مکے اور مدینے میں اللہ تعالیٰ نے کتاب کی شکل میں اتارا وحی کے ذریعے، اور ایک وہ تھا جو مکہ مدینہ میں چلتا پھرتا ہمیں نظر آتا تھا کہ وہ پریکٹیکل والا قرآن تھا. یعنی کہ جو پوچھا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ کرام نے آ کے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا ماں جی ہمیں بتائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ سارا قرآن جو ہے وہ خلق محمد اخلاق محمدی سے تو بھرا ہوا ہے. یعنی کہ قرآن کی کوئی ایک ایسی آیت نہیں ہے جس کے اوپر آپ نے عمل کر کے دکھایا نہ ہو. کوئی کل کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میں کیسے عمل کروں، اس آیت پہ میں کیسے عمل کروں. اللہ نے عملی نمونہ بنا کے ساتھ بھیج دیا. جیسے ایک بندہ کہتا ہے نا کہ میرے پاس یہ کیٹلاگ تو بک ہے لیکن اس کے اوپر پریکٹیکل نہیں ہے، تو ساتھ وہ ویڈیو کی شکل میں انہوں نے بنا کے دیا ہوتا ہے کہ موٹر سائیکل میں فلاں پارٹ میں آپ نے فلاں چیز استعمال کرنا ہے، گاڑی کے فلاں پارٹ میں آپ نے فلاں چیز استعمال کرنی ہے، ویپن اگر کوئی ہے تو اس کی فلاں جگہ پہ فلاں چیز کو استعمال کریں گے. اور ویڈیو جب دیکھ لیتا ہے تو بندہ کہتا ہے ہو مجھے تو سمجھ آ گئی. پڑھنے سے اس کو سمجھ نہیں آتی، جب وہ ویڈیو دیکھتا ہے تو اس کی سمجھ آ جاتی ہے. اللہ نے ایک قرآن کتاب کی شکل میں وحی کے ذریعے اتارا اور ایک پریکٹیکل کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں نازل کیا تاکہ وہ جب جلتا تھا پھرتا تھا چلتا تھا تو لوگوں کو پتہ چلتا تھا وہ اور ہر بندہ ظاہری عملی طور پہ وہ آپ نے عمل کر کے دکھا دیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس وقت ختم ہو جاتے ہیں اختلافات جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو دیکھتے ہیں. میں نے آپ کو ثمامہ بن اسال کی بات بتائی، اسی طرح بے شمار ایسے باتیں ہیں کہ جس میں اگر ہم ان کی سیرت پہ عمل آج کر لیں. میں آپ کو بتا رہا تھا احد کے پہاڑ میں اوپر سے آواز آ گئی. جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 27 یا کچھ لوگوں کو ایک جگہ پہ تیر اندازوں کو کھڑا کر دیا. آپ نے ارشاد فرمایا جنگ کا جو بھی حال ہو، فتح ہو یا شکست ہو، لیکن یہ تم نے درہ نہیں خالی کرنا. اس درے پہ آپ نے تیر اندازوں کا جو لشکر کھڑا کیا اس کو یہی رہنا ہے. اب فتح ہو گئی، لوگ کہنے لگے کہ اب تو فتح ہو گئی ہے، مشرکین مکہ جو ہیں وہ واپس بھاگ گئے ہیں، تو وہ مال غنیمت نیچے سے صحابہ کرام اکٹھا کر رہے ہیں تو ہم بھی چلے جاتے ہیں. اب وہاں کے جو ان کا سپہ سالار تھا جس کو آپ نے کھڑا کر کے نمائندہ منتخب کیا تھا، وہ امیر نے کہا کہ نہیں، آپ کا فرمان تھا فتح ہو یا شکست ہو یہ درہ نہیں خالی آپ نے کرنا ہے، خالی نہیں چھوڑنا. اچھا اب بار بار وہ روکتا رہا، لیکن اس کے روکنے کے باوجود بھی کچھ صحابہ کرام جو تھے وہ درہ خالی کر کے نیچے شامل ہو گئے. اب جب نیچے شامل ہوئے، خالد بن ولید ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. حضرت خالد بن ولید نے دیکھا درہ خالی ہو گیا تو بہت بڑے سپہ سالار تھے، انہوں نے ابھی مشرکین مکہ کی طرف سے وہ آئے ہوئے تھے. انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا موقع مل گیا، واپس پلٹو. وہ جو فوج جو بھاگ رہے تھے ان میں سے کچھ لوگوں کو لے کے تو اس درے کے ذریعے جو نیچے مال غنیمت لوٹ رہے تھے ان پہ حملہ کر دیا. جب ان پہ حملہ کیا تو وہ جو جنگ کا پاسا پلٹ گیا. جو فتح تھی جنگ احد جو مسلمانوں نے فتح کر لی تھی وہ شکست میں بدل گئی. 70 یا 72 لاشیں گر گئے نیچے، جن میں سید الشہداء حضرت امیر حمزہ وہ بھی اس میں شہید ہو گئے اور جنگ کا پاسا پلٹ گیا. اب یہ سارا کچھ ہو گیا. اس میں پھوپھا صفیہ آئی. پھوپھا صفیہ نے آ کے کہا کہ مجھے اپنے بھائی کے پاس جانا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہندا نے اس کا وہ حال کیا ہے کہ وہ کلیجہ چبایا ہے، ناک کو کاٹا ہے، کان کاٹے ہیں، گلے کا ہار بنا کے تو وہ لے گئی ہے، اور وحشی نے برچھا مارا ہے. تو لاش کا مسئلہ کیا انہوں نے
تو آپ نہ دیکھو اپنے بھائی کو. تو انہوں نے کہا کہ تیرے ساتھ میرا ایک رشتہ نہیں ہے، تیرے ساتھ میرے 3 رشتے ہیں. ایک میں تیری پھپھو لگتی ہوں، ٹھیک ہے، ایک میں تیری رضائی بہن بھی ہوں. میں نے بھی حلیمہ اس کا حلیمہ سعدیہ تھی جس کا دودھ پیا تھا دائی، میں نے بھی اس کا دودھ پیا ہوگا، ٹھیک ہے. میں تیری رضائی بہن بھی ہوں، تیری پھپھو بھی ہوں، اور تیسری میں تیری غلام بھی ہوں، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی. 3 رشتے ہیں، پھر بھی نہیں مجھے سمجھتا. میں کوئی واویلا کرنے والی ہوں اپنے بھائی کے لاش پہ؟ پیچھے ہٹ. میں صبر کی ایسی پیکر بن کے دکھاؤں گی وہاں پہ جا کے. دیکھنا مجھے ناز ہوگا کہ اپنے بھائی کے اوپر کہ اس نے اللہ کے راہ میں یہ سب کچھ کروایا. ناک کٹوایا تو اس کی راہ میں، کان کٹوایا تو اس کی راہ میں، اگر جسم چھلنی ہوا ہے سارے کا سارا، برچہ اگر سینے میں لگا ہے، کلیجہ چبایا اگر ہندا نے نکال کے، تو اس کے راستے میں آپ پیچھے ہٹ گئے. تو حالت یہ تھی کہ قبر ہر ایک کے لیے کھودنے کی ہمت نہیں تھی صحابہ کرام میں. تو آپ نے اجتماعی قبر بنائی، بڑا سارا گڑھا بنایا اور اس کے اندر کٹھے صحابہ کرام کو دفن کر دیا. یعنی کہ بڑا گڑھا بنا کے اجتماعی قبر کا پہلی دفعہ جو سلسلہ شروع ہوا وہ جنگ احد سے شروع ہوا. اس سے پہلے اجتماعی قبر نہیں بنتی تھی، یعنی کہ ہر ایک بندے کے لیے انفرادی قبر بنتی تھی. تو لیکن صحابہ کرام کے اندر اتنی ہمت ہی نہیں تھی، کیونکہ حالت یہ تھی کہ انہوں نے کہا ہم نے محمد کو شہید کر دیا. تو آپ نے صحابہ کرام کو کہا خاموش، جواب نہیں دینا. اگر آپ نے کہا تو ان کو پتہ چل جائے گا یہاں پہ. اور ارمی یا ساتھ کو کہہ رہے تیر پھینک. اور صحابہ کرام اپنی جانیں نچھاور کر کے آپ کی حفاظت کر رہے ہیں. دندان مبارک آپ کے شہید ہو گئے احد میں. ہود کی کڑیاں جو تھی وہ آپ کے چہرہ اقدس کے اندر دنس گئیں. اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ نے وہ کپڑا جلا جلا کے ان زخموں کے اندر بھرا وہ کپڑا آپ کے. اور حالت یہ تھی کہ جب اسی حالت کو دیکھا کسی نے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو شہید ہو گئے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کی، وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبل ہی رسل افین مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. محمد نہیں ہے مگر اللہ کے ایک رسول، اس سے پہلے بھی کئی رسول آئے اور فوت ہو گئے، دنیا سے چلے گئے. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جاتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر فوت ہو جاتے ہیں یا قتل کر دیے جاتے ہیں، تو کیا تم اپنی ایڑیوں پہ پھر جاؤ گے، اسلام سے ہٹ جاؤ گے؟ یہ نازل ادھر ہوئی ہے، لیکن سنائی اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عمر فاروق کہہ رہے تھے جس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، میں اس کی گردن اتار دوں گا. تو وہاں پہ خطبے پہ کھڑے ہو کے ابو بکر صدیق نے اس وقت یہ سنائی، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے ایسے لگا کہ جیسے آج ہی نازل ہوئی ہے. یہ نازل ہوئی ہے احد میں کہ ڈٹ جاؤ، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے تلواریں پھینک دی کہ اگر محمد ہی نہیں رہے تو ہم نے لڑائی کس کے لیے لڑنی ہے. پھر انہوں نے جب نعرہ لگایا حبل کی جے، لات کی جے، عزا کی جے، پھر آپ سے نہیں رہا گیا. پھر آپ نے اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کی. آپ نے کہا آپ نعرہ تکبیر بلند کرو. صحابہ کرام کو ان کو پتہ چلے کہ حبل نہیں ہے بڑا، اللہ اکبر ہے. پھر آپ نے تکبیر کی. اس وقت آپ نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی. میں جہاں کہتا ہوں جہاں اللہ کی ذات کا معاملہ آ جاتا ہے اس وقت ہماری جان جاتی تو جائے. جہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان جاری تھی، ان کو کہا جا رہا تھا کہ شہید کر دیا گیا، تو آپ خاموش کر رہے تھے کہ ٹھیک ہے کہنے دو ان کو. لیکن جب انہوں نے کہا ہم نے اللہ کو شکست دے دی، لات اور عزا اور حبل بڑے ہو گئے، تو اس وقت آپ نے کہا اب مارو نعرہ تکبیر. اور وہ اتنا دہشت ناک تھا، اتنا وحشت والا تھا نعرہ جو انہوں نے مارا. پھر وہ بھاگ گئے پھر نہیں تو انہوں نے وہ پہنچ گئے تھے، سارا کچھ انہوں نے ان کے قبضے میں چلا گیا تھا. اور امیر حمزہ شہید ہو گئے، اور بھی بڑے بڑے جلیل القدر قسم کے جو صحابہ کے نام وہ شہید ہو گئے. اچھا اب اس کے بعد دفن کر کے آ گئے مدینے میں واپس عبداللہ بن ابی آ گیا آگے سے. اس نے کہا سناؤ، میں نے کہا تھا نا مدینے میں رہ کے لڑو، باہر گئے تھے شکست کھا کے آئے ہو. یعنی کہ اس نے یہ بات کہی. رستے میں کہنے لگ گیا کہ آج مدینے میں تو وہی شخص پہلے داخل ہوگا جو زیادہ عزت دار ہوگا.
اور عبداللہ بن ابی کا بیٹا وہاں پہ کھڑا ہو گیا مدینے کے دروازے پہ. اس نے کہا کدھر جا رہے ہو؟ تم نے کیا کہا تھا وہاں سے واپس پلٹتے ہوئے؟ اپنے ساتھیوں کو لے کے یہ واپس آ گیا تھا منافق. عبداللہ بن ابی نے جنگ احد میں اپنے لوگوں کا ٹولہ ایک نکال کے تو واپس آ گیا تھا کہ میری بات نہیں مانی. میں کہہ رہا تھا کہ مدینے کے اندر رہ کے لڑائی لڑنی ہے، یہ باہر نکل کے احد پہاڑ پہ آ گئے. تو اس بات سے وہ واپس آ گیا اور ساتھ یہ جملہ بول دیا کہ عزت والا جو ہے بندہ، جو سب سے زیادہ عزت والا ہے، وہ مدینے میں پہلے داخل ہوگا. جب یہ بات کہی تو عبداللہ بن ابی کا بیٹا جو ہے وہ تلوار لے کے کھڑا ہو گیا مدینے کے دروازے پہ. اس نے کہا ابا جان کدھر؟ اس نے کہا مدینے میں. اس نے کہا کیا کہا تھا وہاں پہ؟ اس نے کہا کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا تو نے کہا، باپ کو کہہ رہا ہے عبداللہ بن ابی کا بیٹا، اور کہنے لگا کہ تو نے وہاں پہ کہا تھا کہ آج مدینے میں وہی شخص داخل ہوگا جو سب سے زیادہ عزت والا ہے، پہلے وہ داخل ہوگا. تو آنے تو دو اس کو، محمد کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. سب سے عزت والا تو وہی ہے، سب سے زیادہ عزت والے تو وہی ہیں. تو کدھر داخل ہو رہا ہے؟ تو رک کدھر. عبداللہ بن ابی کے بیٹے نے وہاں پہ روک لیا دروازے پہ. اس نے کہا پہلے وہی آئے گا. جی بالکل. اور اس کے کہنے پہ آپ نے کرتا اپنا نکال کے تو عبداللہ بن ابی کے جنازے میں اس کے کفن کے طور پہ دیا، لعاب دہن ڈالا اس کے منہ میں. اور پھر اللہ نے جب وہی نازل کی کہ اے نبی تو صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے 70 دفعہ بھی بخشش کی دعا کرتا تو مجھے معاف نہیں کروں گا. آپ نے کہا اگر 71 دفعہ اللہ کہہ دے کہ میں اس کو معاف کر دوں، میں 71 دفعہ اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں. سیرت تو یہ کہتی ہے، سیرت تو یہ کہتی ہے. ہاں جی بیٹا آ گیا بیٹا. اچھا میں بات ختم کر کے کہ جب وہاں پہ بیٹھے آ کے تو مدینے میں جب داخل ہو گئے تو آپ نے تھوڑا سا رخ بدلا ان صحابہ کرام سے جنہوں نے نافرمانی کی تھی. اب میں یہ تمام لوگوں کو، جو بڑے بڑے جو اہل حدیث اپنے آپ کو کہتے ہیں، بڑے بڑے اہل سنت کہتے ہیں، میں ان کو یہاں پہ یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے چہرے پہ سختی ہے، آپ کی زبان میں اخلاق نہیں ہے اور آپ کے دل میں سختی ہے، تو پھر آپ کے قریب یہ کبھی بھی لوگ نہیں آئیں گے جن کو آپ اپنے پاس دعوت دینے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے لیے آپ کو اپنے دل میں وہی نرمی لے کے آنی پڑے گی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے آئے ہیں. آپ دیکھیں عبداللہ بن ابی سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والا، اور آپ اس کا جنازہ بھی پڑھ رہے ہیں، اس کو کرتا بھی دے رہے ہیں، اور پتہ بھی ہے کہ یہ رئیس المنافقین ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ سب سے بری جگہ پہ اس کو سب سے جو دار الاسفل ہے، جہنم کا سب سے جو نچلا گڑھا ہے، اس کے اندر اس کو پھینکا جائے گا. لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ اگر مجھے پتا ہو کہ اس کا جنازہ میں 71 دفعہ پڑھوں یا 72 دفعہ اس کے لیے بخشش کی دعا مانگوں تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بھی تیار ہوں. نبوت کا کرتا نکال کے اس کو کفن کے طور پہ دے دیا اور لعاب دہن اس میں منہ میں ڈال دیا. سمامہ کہہ رہا ہے کہ دنیا میں سب سے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، اگر کوئی بری شکل والا ہے محمد تو ہے، میں تیرے چہرے کی طرف نہیں دیکھنا چاہتا. تیرے سب سے اگر برے صحابی ہے تو وہ تیرے ہیں، کسی کے تیرے صحابی کو دیکھنا نہیں چاہتا. اگر سب سے بری بستی تیری ہے تو عمر فاروق کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں اس کی گردن اتاروں. جو گورنر ہوگا تو یمامہ کا ہوگا، لیکن تیرے سامنے اس کی کیا حیثیت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو ہمارا آقا ہے، تو وضو کرتا ہے تو ہم تیرا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے، تیرا پسینہ آتا تو ہم شیشیوں میں بھر کے اپنے عطر کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، تو تھوک مبارک پھینکتا ہے تو صحابہ اپنے ہاتھوں پہ لے کے اپنے جسم پہ مل لیتے ہیں. اتنی عزت احترام تیری، یہ یمامہ کا گورنر، اس کی کیا حیثیت ہے تیرے سامنے؟ میں اس کی گردن اتار دیتا ہوں. یہ کیسی بات کرتا ہے کہ سب سے بری شکل تیری ہے، سب سے برے ساتھی تیرے ہیں، سب سے بری بستی تیری. آپ کہتے ہیں نہیں یہ جانتا نہیں ہے، ابھی اس کو پتہ نہیں ہے، چھوڑو یہ میرا مہمان ہے، کسی نے اس کو کچھ نہیں کہنا. مسجد نبوی کے ستون سے بندھا ہے، وہاں پہ کھجور کے تنے کے ساتھ بندھا ہوا ہے، اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیویوں کو کھانا پکا پکا کے اس کو کھلا رہے ہیں، اس بندے کو. اور 3 دن کے بعد کہا سمامہ کیا خیال ہے، کیا کروں تیرے ساتھ؟ آگے سے کیا کہہ رہا ہے؟ اکڑ پوری ویسے کی ویسے، تکبر غرور گمنڈ کے ساتھ جیسے کوئی حکمران ہوتا ہے، حالانکہ قیدی ہے پھر بھی کہہ رہا ہے کہ جکڑا ہوا ہے، اور پتہ بھی تلواریں پاس ننگی پھر رہی ہیں. ایک صحابی کو اگر آپ نے حکم دے دیا تبھی تیری گردن تن سے جدا ہو جائے گی. پھر پوچھ رہے ہیں سمامہ کیا کروں تیرا؟ آگے سے کیا کہتا ہے؟ اکڑ کے کہتا ہے سردار ہوں، احسان کرو گے تو احسان کا بدلہ دوں گا، اور قتل کرو گے تو میرے فیملی والے، خاندان والے بڑے ڈاڈے ہیں، یمامہ سے آئیں گے اور تیرے سے بدلہ لے لیں گے.
یہ بات کہہ رہا ہے، قیدی ہونے کے باوجود آپ پھر بھی مسکرا رہے ہیں. یہ تبسم کہاں ہے؟ کس کے چہرے پہ؟ نہ دیوبندی کے، نہ بریلوی کے، نہ اہل حدیث کے، نہ نقش بندی کے، نہ سوروردی کے، نہ مجددی کے. یہاں پہ کسی کو کچھ کہہ دے، کسی بندے کو برداشت نہیں کرے گا کہ جس بندے کو یہ کہو کہ تیری شکل اچھی نہیں ہے، اور یہ کائنات کی وہ شکل ہے جس جیسی شکل دنیا میں بنی ہی نہیں ہے. بلغ اللولا بے کمال ہی کشفت دجا بے جمال ہی، یعنی کہ ایسی شکل جس کو جس طرح چاہا اس نے بنا دیا، جس طرح چاہا، اور محمد بنا کے قلم توڑ دیا. یعنی کہ ایسی شکل والا بنایا کہ اس کے بعد اس طرح کی شکل ہی نہیں. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جنہوں نے مصر کے یوسف کو دیکھا تھا انہوں نے صرف انگلیاں کاٹی تھیں سیب کاٹتے ہوئے یا پھل کاٹتے ہوئے. جنہوں نے میرے محمد کو دیکھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بدر احد میں اپنی گردنیں کٹوا دی، بدر احد میں گردنیں کٹوا دی، خندق میں گردنیں اپنی کٹوا دی، حنین میں اپنی گردنیں کٹوا دی. تو ایسے اب ان کو بلا کے، میں بات دور نکل جانی، ان کو بلا کے کہنے لگے صحابہ کرام کو صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے نافرمانی کی تھی احد میں، تو نافرمانی کرنے والوں کو کہا کہ کیا حال کروں تمہارا، آپ کی کیا بات کروں. چہرہ بدلتے تھے، کبھی ادھر کرتے تھے کبھی ادھر کرتے. اللہ نے وہی نازل کر دی، اللہ نے وہی نازل کر کے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو سخت خو ہوا اور تمہارا دل میں اسی کی طرح ان کے لیے غصہ رہا، لنفذوا ما حولک، یہ تیرے گرد سے ایسے اڑ جائیں گے جیسے پرندے اڑ جاتے ہیں. اگر ان کو جوڑ کے رکھنا ہے تو ان کی بخشش کی دعا بھی تو نے مانگنی ہے. غلطی کی انہوں نے، غلطی کی ہے انہوں نے، نافرمانی کی انہوں نے، اور ایسی نافرمانی جس سے فتح شکست میں بدل گئی، جس میں احد کا سب سے بڑا سپہ سالار حمزہ، امیر حمزہ شہید ہو گیا. ہندا نے ان کے کان بھی کاٹ لیے، ناک بھی کاٹ لیا، پھر کلیجہ بھی چبا ڈالا، اور کان اور ناک کاٹ کے اس کا ہار بنا لیا، انگلیوں کے پور بنا کے ان کو کاٹ کے. تو ایسی غلطیاں کرنے والوں کو بھی آپ نے درگزر فرمایا. سمامہ کو کہا اچھا ٹھیک ہے پھر کھول دو اس کی رسیاں. صحابہ حیران رہ گئے کہ یا رسول اللہ یہ وہ کہہ کیا رہا ہے، اور آپ نے کہا کہ یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے. کھولا. اب وہ وہاں سے نکلا، جب جیسے مسجد نبوی کے دروازے میں پہنچا تو اس کے دل میں خیال آیا، انسان ہے تخیل اس نے کہا 3 دن ہو گئے روزانہ روٹی بھی کھلاتا تھا، دودھ بھی پلاتا تھا، ٹھیک ہے، اپنے گھر سے لے کے کچھ نہیں کہا، مجھے کلمہ پڑھنے کی بات نہیں کی، کچھ ایک ہی بات کہتا تھا میری طرف دیکھ تو صحیح، یہی کہتا تھا نا، اور تو کچھ نہیں کہتا تھا. میں دیکھتا نہیں تھا، میں چہرہ دوسری طرف کر دیتا تھا، آنکھیں موند لیتا تھا. جب بھی آتا تھا مجھے کہتا تھا میری طرف دیکھ تو صحیح. میں دیکھا نہیں، ایک دفعہ بھی نہیں اس کی طرف دیکھا. تو دیکھ لیتا ہوں، کیا حرج ہے. مسجد نبوی کے دروازے پہ کھڑے ہو کے ایک نظر پڑی کائنات کے اس حسین پہ جس کے چہرہ اقدس ہی خود ہی دعوت تھی. دیکھا تو کہتا یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. باغ ادھر کو رہا تھا. آپ نے کہا صحابہ کرام کو کہ اس کو خیر و خیریت سے مدینے کی حدود تک لے کے جانا ہے، مکے تک چھوڑ دینا، آگے پھر یہ جانے یا اس کے فیملی جانے، لیکن رستے میں اس کو کوئی چور ڈاکو لٹیرا نہ تنگ کرے، نہیں تو محمد پہ آ جائے گی بات کہ وہ اس نے سمامہ کا خیال نہیں رکھا. اور اس سمامہ کا جو خود آپ کے لیے الفاظ کیا کہہ رہا تھا، میں زبان زیب نہیں دیتی، وہ تو میں نے صرف بات کرتے وقت یہ بات کی ہے. اچھا اب جب وہاں سے پہنچے تو جب مکے کی سرحد تک پہنچا بڑی مشکل گیا، گھوڑا ادھر کو دوڑاتا تھا. بعد میں بتاتا ہے کہ میں گھوڑا تو ادھر کو دوڑاتا تھا لیکن دل میرا اتنی تیزی سے پیچھے بھاگتا تھا. واپس آ گیا. آپ نے ایسے دیکھا، آپ نے دیکھا کہ واپس آ گیا. آپ نے پوچھا سمامہ کوئی کیا بات ہے، کوئی بات رہے گی؟ تو میں نے تجھے آزاد کر دیا تھا، گیا کیوں نہیں؟ اس نے کہا اپنا غلام کر کے آزاد کرتے ہو. یہ ہے دعوت، اپنا غلام کر کے آزاد کرتے ہو. میں کہیں نہیں جانے والا، اب میں ادھر ہی ہوں آپ کے پاس. کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے کہا اب میں جاؤں گا بیت اللہ میں، وہ اپنے سابقہ گناہوں کی معافی مانگوں گا، وہاں پہ طواف کر کے پھر اپنے ملک واپس یمامہ میں جاؤں گا. چلے گئے. جب وہاں پہ پہنچے تو وہ دیکھ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ پہلے اس کا طواف کرنے کا انداز اور تھا کیونکہ مشرکین مکہ جانتے تھے اس کو، گورنر تھا. اب یہ مسلمان ہو گیا. انہوں نے تانے دینے شروع کر دیے مشرکین مکہ نے. انہوں نے کہا ڈر کے مارے اسلام قبول کیا ہے، لگتا ہے وہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خوف کی وجہ سے اور صحابہ کے خوف کی وجہ سے یہ مسلمان ہو گیا. ابھی بدل جائے گا، ابھی آپ سن رہے ہیں.
سماما سن رہا ادھر کی، ادھر لوگ باتیں کر رہے، ادھر باتیں کر رہے، کوئی کہہ رہا ہے ڈرپوک ہے، دیکھو اتنی بڑی فوج کا سپہ سالار ہے، یمامہ ملک کا گورنر ہے، اور محمد کا کلمہ پڑھ لیا صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ جو یہاں سے جن کو ہم نے نکالا ہے اس کا کلمہ پڑھ لیا اس نے۔ اب سنتے رہے، جیسے سمامہ نے ساری باتیں سنی، اپنے طواف سے فارغ ہوا اور کہنے لگا میں جا رہا ہوں یمامہ، اور یمامہ پہنچ آگے میں یمامہ، اور یمامہ جا رہا ہوں، اور وہاں جا کے آپ کو اس کا جواب دوں گا ان کی باتوں کا جو انہوں نے تانے دی۔ وہاں گیا، فوج لگا دی رستے میں، رسد بند کر دیا، مکے کا سارا جتنا بھی کھانا آتا تھا، گندم چاول، وہ شام سے آتی تھی، اور شام کے رستے میں یمامہ تھا، اور بند ہو گیا، راشن بند، جیسے نیٹوں کی سپلائی بند کر دے بندہ کوئی، ٹھیک ہے، سارے کے سارے ادھر کے ادھر دھڑے کے دھڑے رہ جائیں، ان کی سپلائی بند ہوگی۔ اب پریشان، مکے میں قحط پڑ گیا، نہ کچھ کھانے کو نہ پینے کو، برا حال ہو گیا، اور مکے میں کچھ بھی نہیں ہے، سارا تو باہر سے ہی آتا ہے۔ یہ تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، یا اللہ، کالے پتھر ہیں، کچھ بھی نہیں، نہ زرعی رقبہ ہے۔ میں الحمدللہ میں 8 دفعہ گیا ہوں، تو اللہ پاک آپ کو بار بار اس کی نصیب فرمائے مکہ اور مدینہ کی زیارت، ٹھیک ہے جی، الحمدللہ، ہر ایک کو۔ اچھا، میں نے وہ بعد میں بتاؤں گا کہ میرے ساتھ بھی بڑے، وہاں پہ بھی بڑے واقعات پیش آئے۔ اچھا، جیسے ہی وہ بند کر دیا، اب سب نے آ کے ابو سفیان کو کہا، ابو سفیان کو کہ جائیں اور سمامہ کو کہیں جو یمامہ کا گورنر ہے کہ ہمارا رسد کھولے۔ پیغام بھیجا اس نے، کہا جب تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو تم نے نکالا ہے مکے سے، وہ جب تک اجازت نہیں دے گا تمہیں آٹا بھی نہیں ملے گا، چاول بھی نہیں ملے گا، گندم بھی نہیں، کچھ نہیں ملے گا تمہیں۔ ہاں، ایسا روک لیا، آپ کی طرح ڈنڈے سوٹے والا تھا نا، ٹھیک ہے، جیسے آپ سے لوگ خوف زدہ ہوتے، اسی طرح اس دور میں وہ بھی یمامہ کا گورنر تھا۔ اب انہوں نے کہا، ہندا نے، ایسے کرو، محمد کو پیغام بھیج دو، خود نہ جانا، اگر خود گئے تو اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی بات نہ مانی تو مکے میں تمہاری سرداری کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی۔ لوگوں نے کہا چودھری اس کی تو صرف بات ہی نہیں مانی، خط لکھ چپ کر کے، کسی کو کیا پتا چلے، اگر مان لی تو ہم بلے بلے کروا لیں گے کہ ہم نے خط لکھا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی بات مان لی، اور اگر نہ مانی تو کسی کو کیا پتا چلنا کہ خط لکھا تھا یا نہیں لکھا تھا۔ خط لکھا، خفیہ خط لے کے جب وہاں پہ پہنچے تو آپ نے دیکھا تو صحابہ کرام کہتے کہ آپ رونے لگ گئے، آپ کے آنسوں آ گئے۔ وہ مشرکین مکہ جنہوں نے ساری زندگی ستایا، یہ بات کرتا ہوں، کس میں ہے یہ بات؟ جنہوں نے آپ کے رستے میں کنویں کھودے، جنہوں نے آپ کے اوپر پتھر پھینکے، جنہوں نے آپ کے رستے میں کانٹے بچھائے، جنہوں نے آپ کے اوپر کیا نہیں کیا، اونٹ کی اجری رکھ کے آپ کے سجدے میں پڑے ہوئے، اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ ننھے ہاتھوں سے اٹھانے کی کوشش کر رہے، اٹھائی نہیں جا، 3 دن 4 دن 2 مہینے آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، اگر کبھی جلتا تھا تو وہ بکری کی شرمگاہ اس میں ڈال دیتے تھے ہانڈی کے اندر آ کے، تاکہ کھانا خراب کر دیتے تھے، اور ان کے لیے آپ رو رہے ہیں، اور ان کے بھوکے افلاس کی وجہ سے، ان کے قحط کی وجہ سے آپ دیدہ ہو گئے۔ کہاں ہے، کس کے اندر یہ اخلاق ہے، کس جماعت کے اندر یہ اخلاق ہے؟ ٹھیک ہے، آپ نے اسی وقت کہا خط لکھو، مولا علی علیہ السلام کو کہا لکھ خط، کیونکہ آپ لکھتے تھے، آپ پڑھے تھے، باقی صحابہ کرام رضوان اجمعین پاس وہ علم نہیں تھا، اس لیے وہ جو حدیث ہے نا، انا مدینۃ العلم والی بابوہا، وہ صحیح حدیث ہے، اہل حدیث تھوڑے سی ڈنڈی مارتے ہیں اس میں، وہ صحیح حدیث ہے کہ میں مدینے کا شہر ہوں اور علم کا شہر ہوں، اور علی اس کا دروازہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب خط لکھا، اس خط میں لکھا سمامہ کو، پہلا جملہ کیا لکھا، سمامہ ٹھیک ہے انہوں نے میرے پہ بڑے ظلم و ستم کیے ہیں، لیکن ایک تو یہ میرے رشتہ دار ہیں، دوسرے یہ اللہ کے گھر کے ہمسائے ہیں۔ اندازہ لگاؤ کتنا پیار والا انداز ہے، مشرکین مکہ ہمسائے تو ہیں نا، بیت اللہ کے ہمسائے ہیں، مشرک ہیں، ظالم ہیں، اور لات عزا اور حبل کی پوجا کرنے والے ہیں۔ یہ تو پھر اس طرح کے نہیں ہیں، جہاں کے مشرک اس طرح کے مشرک نہیں ہیں جس طرح کے وہ مشرک تھے، اور کئی اس میں بھی کہتے کہ یہ شدت والے ہیں ان سے بھی زیادہ، لیکن آپ دیکھیں تو صحیح کردار تو دیکھیں،
مشرکین مکہ کے لیے آپ کا رویہ دیکھیں، اور ان کے لیے جنہوں نے آپ کو، آپ کے صحابہ کرام کو بلال حبشی کے اوپر نیچے کولے بچھا کے اوپر پتھر رکھا، جنہوں نے صہیب رومی کو سولی پہ لٹکایا، جس نے آل یاسر کو وہاں پہ بے دردی کے ساتھ شہید کیا، یہ وہی لوگ ہیں سارے کے سارے جنہوں نے بی بی آسیہ کو، جو اسلام کی پہلی شہیدہ ہے، اس کی شرمگاہ میں نیزہ مارا، اور اونٹ کے ساتھ 2 مخالف سمت میں اونٹوں کو بھگا دیا اور 2 حصے میں کر دیا، چیر دیا درمیان سے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، لیکن ان کے لیے اتنی ہمدردی۔ اور جیسے ہی وہ پہنچے خط لے کے، سمامہ نے کہا آپ کا حکم میری آنکھوں، آپ نے حکم دے دیا کھول دو اناج۔ کھلا، مکے میں جب خوراک پہنچی سب کو پتہ چل گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آرڈر دیا۔ آدھے سے زیادہ لوگ تو اسی وقت ہی مقابلے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ ختم ہو گیا تھا ان کے، وہ جو مخالفت تھی وہ ختم ہو گئی تھی اندر سے۔ فتح مکہ کی شروعات تو یہاں سے ہو گئی تھی، ہاں شروعات یہاں سے ہو گئی۔ نقصان تو ہو گیا، دوسری ایک پہلی وجہ یہ ہے، دوسری وجہ وہ ہے جو فران کی چوٹیوں پہ آگ، جو تورات انجیل میں لکھا ہوا تھا، تورات اور انجیل میں لکھا تھا، ایک ایسی روح، ایک ایسی قدسی روح آئے گی، یہ لکھا ہوا ان کی تورات انجیل میں، جو فران کی چوٹی میں آگ جلائے گی اور مکہ فتح ہو جائے گا، یہ لکھا ہوا پہلے سے لکھا ہوا۔ اور وہ ہوا کیا کہ میں نے بتایا کہ 10 لوگ مل کے ایک آگ جلاتے تھے، تو آپ نے کہا کہ نہیں، ہر بندہ علیحدہ علیحدہ آگ جلائے۔ اب وہ 10 بندے اگر آگ جلاتے، آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں، یہ ابھی آئے میں اس لیے بتا رہا ہوں، تو وہ 1000 آگ جلنی تھی، کیونکہ 10,000 کا لشکر تھا، 10,000 کا۔ جب ہر بندے نے اپنی آگ علیحدہ جلائی، مثال کے طور پر 10 بندوں کی ٹولی ہے تو اس کا ایک چولہا ہوگا، ہاتھ سیکنے کے لیے، رات کے لیے، کھانا پکانے کے لیے، کیونکہ وہ عرب جب کسی جگہ پہ لشکر جاتا تھا تو وہ ایسے پڑاؤ کر کے تو درمیان میں آگ جلا لیتے تھے لکڑیوں سے، تاکہ رات گزر جائے، کیونکہ رات ٹھنڈی ہو جاتی تھی وہاں پہ، تو آگ جلاتے تھے۔ آپ نے سب کو کہا کہ ہر بندہ اپنی علیحدہ علیحدہ آگ جلائے۔ جب علیحدہ علیحدہ آگ جلائی تو وہ پھیل گئے، وہ 10,000 آگ جلی ہوئی تھی، تو وہ ایسے لگا کہ یہ لاکھ کا لشکر آ گیا۔ تو مکے والوں کا روب دبدبہ جو تھوڑا تھا، بہت رہتا بھی تھا مقابلے کا، وہ بھی ختم ہو گیا۔ شروعات وہاں سے ہوئی، انتہا یہ ہو گئی، اور پھر اللہ نے بغیر کسی نقصان کے مکہ کو فتح کر دیا۔ اللہ